بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرون اولیٰ کی معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش سن 95 سے سن 99 کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی ابتدائی زندگی کی تفصیلات شیخ فرید الدین عطار نے بیان کی ہے۔ رابعہ بصری اپنی والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا، اور ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئی۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس دن رابعہ بصری پیدا ہوئی، آپ کے والدین دیے جلانے کے لیے تیل نہ تھا اور نہ آپ کے لپٹنے کے لیے کوئی کپڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے درخواست کی کہ پڑوسی سے تھوڑا تیل ہی لے آئے تاکہ دیا جلا سکے۔ آپ کے والد نے پوری زندگی اپنے خالق حقیقی کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا، چنانچہ وہ پڑوسی کے دروازے تک تو گیا لیکن خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ رات کو رابعہ بصری کے والد کو خواب آیا اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے رابعہ کے والد کو بشارت دی کہ تمہاری نومولود بیٹی خدا کی برگزیر بندی بنے گی اور مسلمانوں کو صحیح راہ پر لے کر آئے گی، تو تم امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور اس کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام دو کہ تم امیر بصرہ ہر روز رات کو 100 مرتبہ اور جمعرات کو 400 مرتبہ درود کا نذرانہ بیچتے تھے، لیکن پچھلے جمعرات کو تم نے درود شریف نہ پڑھا، لہٰذا اس کے کفارے کے طور پر 400 دینار بطور کفارہ یہ پیغام پہنچانے والے یعنی رابعہ کے والد اس کو دے دو۔ رابعہ بصری کے والد اٹھے اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اور اس دوران آپ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے۔ جب امیر بصرہ کو رابعہ بصری کے والد کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ملا تو یہ جان کر امیر بصرہ انتہائی خوش ہوئے کہ وہ نبی آخر الزمان کی نظروں میں ہیں۔ اس نے شکرانے کے طور پر فوراً 1000 دینار غربا میں تقسیم کرائے اور 400 دینار رابعہ بصری کے والد کو ادا کیے، اور ان سے درخواست کی کہ جب بھی کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے دربار میں آئے اور مجھ سے یہ رقم لیا کرے۔